أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول العدد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أمير المؤمنين ولي المتقين قبلة الموحدين السيد الأجل والجليل المطهر الإمام المظفر والشجاع الغضنفر أبي الشبير وشبر قاسم طوبى وسكر أخي الرسول وزوج البتول سيف الله المسلول عالم ما كان وما يكون صاحب المفاخر والمناكب أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أعني سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أهل بيته الطاهرين المعصومين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے، تو ان کا اللہ کے نزدیک ایک اجر و ثواب ہے، ان کی فضیلت ہے خدا کے نزدیک. اور قرآن یہ کہتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. قرآن مجید کی اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو خداوند متعال نے کامیاب لوگوں کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. سب سے پہلی علامت قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کامیاب کون سے لوگ ہیں، ان کے بارے میں خدا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب وہ ہیں کہ جو ایمان لائے. ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ خود ایمان کیا ہے؟
کہ جب ہم ایمان کو دیکھتے ہیں تو ایمان دل کے اس اعتقادات کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے قلبی اعتقاد ہوتے ہیں، وہ توحید پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا اور نبوت کو ماننا اور اس کا اقرار کرنا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ ایک وہ ہے ہستی جس کو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔ قرآن کی یہ جو آیت ہے، جو اس میں نشانیاں بتائی گئی ہیں، اس سے پہلے سورہ توبہ کی 19 نمبر جو آیت ہے، اس کا جب شان نزول ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ آیات جو ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی، اور اسی کا سلسلہ آگے جاری ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کا مقام اور منزلت کیا ہے، کیونکہ آپ امیر المؤمنین ہیں۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ان کا ارشاد ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنِّي وُلِدتُّ عَلَى الفِّطْرَةِ، کہ میں فطرت توحید پر پیدا ہوا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد جو ہے اس میں سبقت رکھتا ہوں، میں سب سے پہلوں میں سے ہوں۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، امام کیا فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس نے ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت اختیار کی۔ اور امام علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جب نبی کو نبوت عطا کی گئی اور وہ سوموار کا دن تھا، تو علی ابن ابی طالب نے منگل والے صبح سب سے پہلے جب پیغمبر غار ہیرا سے پلٹے تو سب سے پہلے علی ابن ابی طالب نے اپنے ایمان کا اقرار کیا۔ اور امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کے لیے سب سے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے عبودیت، وہ ہے عبادت۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عبادت اس کی سب سے جو خوبصورت مثال ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا سجدہ ریز ہونا۔ اور امام علیہ السلام نے بارہا کہا کہ میں علی ابن ابی طالب وہ ہوں کہ جس نے تمام مسلمانوں سے پہلے 6 ماہ پہلے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا مقام ہے۔ وہ کن میں سے ہیں؟ وہ سابقون میں سے ہیں۔ اور یہاں میں اس بات کا بھی جواب دینا چاہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی مرتضیٰ بعد میں اسلام لے آئے۔ علی مرتضیٰ توحید پر خلق ہوئے تھے۔ حضرت امیر المؤمنین نے توحید پر، فطرت پر خلق ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ باقیوں کا اسلام قبول کرنے میں فرق ہے، باقی پہلے کافر و مشرک تھے، لیکن علی مرتضیٰ پہلے فطرت دین پہ تھے۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمیں قرآن نے بتا دیا کہ علی کا مقام کہاں ہے، قرآن کے مطابق علی کا شمار کامیاب افراد میں ہے۔ اب ہم رسول کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے میرے نبی آپ بتائیے کہ علی کا مقام کیا ہے؟ تو نبی خدا فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں خندق کے میدان میں لے چلوں۔ جب عمرو ابن عبد الود علی کے مقابلے میں آتا ہے، جب پیغمبر کو کہتا ہے کہ کوئی ہے کہ جو مجھ سے مقابلہ کرے، تو اس وقت نبی خدا علی کو بھیجتے ہیں۔ تو اس وقت جب علی مرتضیٰ کو نبی خدا بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ نبی خدا کیا فرماتے ہیں کہ علی کل ایمان ہے، کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کے مطابق ایمان والا کون ہے، نبی کے مطابق ایمان کی تعریف کیا ہے، تو نبی خدا فرماتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر تم اپنے ایمان کو، اگر تم کل ایمان کو ایک مجسم شکل دو تو مجسم شکل جب ایمان اختیار کرے گا تو علی کی ذات بن جائے گی۔ یہ علی مرتضیٰ کا مقام ہے ایمان میں۔ اور اسی طرح اگلی قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے وَهَاجَرُوا، کامیاب کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے
ہجرت کی۔ ہجرت کیوں اہم ہے؟ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کا معنی جو سادہ عامیانہ کیا ہے کہ منتقل ہو جانا، انتقال پیدا کرنا۔ کس لیے؟ اللہ کے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ ایک جگہ کو ترک کر دینا اسلام کی خاطر اور دوسری جگہ منتقل ہو جانا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ جب ہم ہجرت کے ابواب کو پڑھتے ہیں تو سب سے بڑی ہجرت جو ہمیں نظر میں آتی ہے وہ ہے ہجرت مدینہ، کہ پیغمبر خدا نے بعثت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور جب مکہ سے مدینہ نبی خدا نے ہجرت کی تو اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ نبی خدا علی ابن ابی طالب کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چاہتا ہوں کہ ہجرت کرو، اب مکہ کو ترک کرنے کا ارادہ کیا ہے، لیکن دشمن بار گھات لگا کے کھڑا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بستر پہ تم سو جاؤ، آیا آپ سوئیں گے؟ علی مرتضیٰ ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اے رسول خدا یہ بتائیے کہ کیا اگر علی مرتضیٰ آپ کے بستر پہ سو جائے تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو نبی خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی خدا فرماتے ہیں ہاں میرے بھائی علی، اگر تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے تو میں یہاں سے ہجرت کر سکوں گا۔ جب علی مرتضیٰ نے یہ سنا تو اس وقت حضرت علی مرتضیٰ سجدہ ریز ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ کیوں سجدہ شکر بجا لائے؟ کہ علی مرتضیٰ کو آج موقع مل رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ اپنے آپ کو قربان کر سکے۔ یہ ہجرت، اگر میں کہوں کہ مکہ کی ہجرت وہ ہجرت ہے، علی صرف مہاجر نہ تھے، علی مرتضیٰ ہجرت کے بانی میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کو وجود بخشا۔ جب نبی خدا کے بستر پہ علی مرتضیٰ جب سوتے ہیں تو آسمان پر خداوند متعال بھی فرشتوں سے مباحات کرتا ہے، فخر کرتا ہے اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو زمین پر محمد مصطفیٰ اور اس کے بھائی علی مرتضیٰ کو، کہ علی مرتضیٰ نے اپنی جان کو اپنے بھائی محمد مصطفیٰ پر قربان کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اور پھر خداوند متعال اپنے دو عظیم فرشتوں کو حضرت جبرائیل و میکائیل کو بلاتا ہے اور پہلے ایک آواز دی جاتی ہے کہ کوئی ہے کہ جو اس طرح دوسرے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے۔ جب دیکھا کہ کوئی حاضر نہ ہوا، حتیٰ کہ حضرت میکائیل و جبرائیل بھی ایک دوسرے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر نہ ہوئے، تو اس وقت خداوند متعال نے کہا تم اس زمین کے منظر کو دیکھو کہ آج علی مرتضیٰ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کے بستر پہ سو رہا ہے۔ اور اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت جبرائیل اور میکائیل سے کہا کہ تم جاؤ زمین پر، اور زمین پر جانے کے بعد تم علی مرتضیٰ کی حفاظت کرو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بستر نبی پہ سو رہے ہیں، باہر دشمن جو ہے بیت کا احاطہ کیا ہوا ہے، ادھر جبرائیل ہیں جو سر کے اس طرف حضرت جبرائیل حضرت علی کے لیے کھڑے ہیں اور پاؤں کی طرف حضرت میکائیل حضرت علی کے پاس کھڑے ہیں۔ اب جبرائیل اور میکائیل نے اہل بیت کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ کوئی دشمن انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام اپنے آپ کو حضرت پیغمبر پر قربان کرنے کے لیے پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے لطف سے حضرت علی علیہ السلام کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہو جائے، جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو مٹانا چاہے تو خداوند متعال اسے پھر اپنی مدد سے زندہ رکھتا ہے۔ اس آیت کو اگر آگے بڑھائیں تو قرآن مجید کی جو تیسری شرط ہے جو خداوند متعال بتاتا ہے کہ تم میں کامیاب کون سے لوگ ہیں، خدا فرماتا ہے وجاہدوا، اور تم میں کامیاب وہ ہیں کہ جو وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کون ہیں. ہم جب یہ دیکھتے ہیں, تاریخ اسلام پر ہم نظر دوڑاتے ہیں, جب سے علی مرتضیٰ ہیں اس وقت سے کوئی بھی ایسا نہیں دشمن کہ جو علی مرتضیٰ کی تلوار سے بچ سکا ہو. علی مرتضیٰ جہاد کرنے میں, اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے نفس کے ذریعے جہاد کرنے میں سب سے اول نظر آتے تھے. اور اسی لیے علی مرتضیٰ اس بات کو بیان کیا کرتے تھے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا شان نزول جو اس آیت کا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اور طلحہ ابن شیبہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. گفتگو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں سے افضل کون ہے. اب عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں افضل ہوں. کیوں افضل ہوں؟ کیونکہ میں حجاج کو پانی پلایا کرتا تھا. اور ادھر سے طلحہ ابن شیبہ یہ کہتے ہیں کہ میں افضل ہوں کیونکہ میں خانہ کعبہ کا کلیددار تھا, چابی بردار تھا, اور میں خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والا, میں معمار تھا بیت الحرام کا. تو جب کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام ان کے پاس سے گزرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کس بات پہ فخر و مباحت کر رہے ہو؟ وہ بتاتے ہیں, عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں کیونکہ حجاج کو پانی پلانے والا تھا اس لیے میری فضیلت زیادہ ہے. اور طلحہ ابن شیبہ کہتا ہے کہ میری فضیلت زیادہ ہے کیونکہ میں کلید بردار تھا اور میں خانہ کعبہ کا معمار تھا. تو اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ناراض نہ ہوئیے گا, میں عمر میں آپ سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ سے افضل ہوں کیونکہ میں وہ علی مرتضیٰ ہوں کہ میری وہ تلوار تھی جس تلوار کے طفیل تم لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے. میری تلوار نے تمہاری ناکیں رگڑی ہیں اور اس کے طفیل تم اسلام کے دائرے میں آئے ہو. جب علی مرتضیٰ نے یہ کہا تو عباس بن عبد المطلب خشمگین ہوئے, ناراض ہوئے اور پیغمبر کے پاس چلے گئے. کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے, ہماری توہین ہوئی ہے. تو پیغمبر نے کہا تھا علی مرتضیٰ کو بلایا جائے. جب حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا تو کہا ماجرا کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فخر و مباحات کر رہے تھے. تو میں نے یہ کہا کہ میں افضل ہوں کیونکہ میری تلوار کی وجہ سے تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں, آیت لے کے اترتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا حجاج کو پانی پلانے والا اور کیا بیت اللہ کا معمار اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو, جو ایمان رکھتا ہو, جو قیامت پہ یقین رکھتا ہو. اس وقت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں تسلیم ہو جاتا ہوں, میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ علی مرتضیٰ ہی افضل ہے. جہاد علی مرتضیٰ اس میں ہر اول دستے میں. علی مرتضیٰ اگر ہم تاریخ اسلام کے اوراق کو پرکھیں, اگر ہم اس کے اوراق کو پلٹیں تو ہمیں ہر جنگ میں علی مرتضیٰ ہی مرد میدان نظر آتے ہیں. اگر ہم نبی خدا کے محضر میں جائیں, ہم نبی خدا کے اگر محضر میں جائیں, نبی خدا سے ہم یہ پوچھیں کہ اے نبی خدا یہ بتائیے کہ علی مرتضیٰ کا جہاد کیسے تھا, تو نبی خدا کہتے ہیں او تمہیں دوبارہ جنگ خندق میں لے چلوں, تم علی مرتضیٰ کے جہاد کے بارے میں پوچھتے ہو. اب محمد مصطفیٰ یہ بتائے گا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, کہ علی کی جو ایک ضربت ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ علی مرتضیٰ کا مقام ہے جہاد میں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تم میں جو جہاد کرنے والے ہیں وہ تم میں افضل ہیں, وہ کامیاب ہیں. نبی خدا کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں علی مرتضیٰ کے فضائل کو بیان کروں, جو کہ حضرت پیغمبر بہت کیا کرتے تھے, کہہ رہے تھے کہ اگر میں وہ فضائل جو علی مرتضیٰ کے ہیں اگر میں وہ سب بیان کروں تو مجھے ڈر یہ ہے کہ جس طرح عیسیٰ کی قوم نے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کو خدا کا رتبہ دے دیا,
کہیں لوگ بھی حضرت علی کے بارے میں اس غلطی کو نہ دہرا دیں، اس لیے وہ بیان نہیں کرتے تھے۔ جو علی مرتضیٰ کے بہت سے فضائل ایسے تھے، اور وہ بھی نبی خدا کی حدیث ہے کہ اگر یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور یہ سارا پانی سیاہی بن جائے تو پھر بھی علی مرتضیٰ کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح قرآن نبی کے قلب پہ اترا ہے، اسی طرح علی مرتضیٰ نبی کے دست میں اترے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے سب سے پہلی اپنی آنکھیں کہاں کھولی؟ محمد مصطفیٰ کی باہوں پہ کھولی ہیں۔ نبی خدا کی ایک حدیث ہے جس میں نبی خدا فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ مجھے معجزے کے طور پہ عطا کیے گئے ہیں۔ معجزہ کا کام کیا ہے؟ حجت ہے دوسروں کے لیے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان تمام فضائل کے ہونے کے باوجود کب کہا ہے کہ علی کامیاب ہوئے ہیں؟ آیا علی کے یہ جو فضائل ہیں، آیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ علی مرتضیٰ نے کبھی کہا ہو کہ میری ولادت کعبہ میں ہوئی اس لیے علی آج کامیاب ہوا؟ نہیں، علی مرتضیٰ کی ولادت کعبہ میں ہے۔ علی کا ایک ایک فضیلت ایسی ہے کہ جو اگر کسی کی سب فضیلتیں ملا دی جائیں تو علی مرتضیٰ کے فضائل ایک فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضرت علی مرتضیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ نے جب جوانی میں نبی خدا کی دعوت ذوالعشیرہ پہ جب نبی خدا نے علی مرتضیٰ کو اپنا وصی چنا تو علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ یہ ساری کامیابیاں، ایسا نہیں ہے کہ علی کی کامیابیاں نہیں ہیں، لیکن وہ کون سی کامیابی ہے جس پر علی مرتضیٰ خود افتخار کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب طائف میں نبی خدا علی کو ساتھ لے گئے، طائف میں لوگوں نے جب نبی خدا کو پتھر مارے، علی مرتضیٰ نے نبی کے پتھر اپنے اوپر کھا کے پھر بھی نہیں کہا کہ علی آج کامیاب ہوئے۔ اسی طرح نبی خدا کہ جب بستر پر سوتے ہیں ہجرت کے وقت، اس وقت بھی علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہوئے۔ جب علی مرتضیٰ بدر کا سورما بنتے ہیں اور بدر میں آدھے سے زیادہ مشرکین کو تیگ کرتے ہیں، علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا علی کامیاب ہوئے۔ جب یہ خندق و خیبر و احد کا فاتح بنتا ہے، علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علی آج کامیاب ہوئے۔ جب پیغمبر خدا نے علی کو اپنا بھائی کہا کہ علی میرا بھائی ہے، تو علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہوئے۔ اسی طرح نبی خدا نے جب علی مرتضیٰ کو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا جان نشین مقرر کر کے مدینہ میں چھوڑ دیا تو علی مرتضیٰ نے نہیں کہا علی کامیاب ہوئے۔ اسی طرح عزاداروں کے جب علی مرتضیٰ مباہلہ پہ نفس پیمبر بن کے چلے تو علی مرتضیٰ نے نہیں کہا کہ علی کامیاب ہوئے۔ یہ ساری کامیابیاں ہیں، یہ وہ علی کی کامیابیاں ہیں کہ جس پہ اصحاب رش کیا کرتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کیا کہتا ہے؟ اگر علی کی مجھے ایک فضیلت دی جائے میں حاضر ہوں اپنی تمام فضیلتیں علی کے نام کر دوں۔ یہ ایک ایک فضیلت علی کی افضل و ارفع فضیلت ہے، لیکن علی مرتضیٰ نے یہ نہیں کہا۔ علی مرتضیٰ فتح مکہ کے وقت مشرکین پر فتح حاصل کرتے ہیں، نبی خدا کے کندھوں پہ چڑھ کر اپنے جد کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بتوں کو پاش کرتے ہیں۔ اس وقت بھی علی مرتضیٰ یہ نہیں کہتے کہ آج علی کامیاب ہوئے۔ اسی طرح جب آیات سورہ برات کی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، نہیں کہتے کہ علی کامیاب ہوئے۔ علی مرتضیٰ کا پیمانہ کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کا معیار کیا ہے کہ جس کو علی اپنی کامیابی کہے؟ علی جب بستر پیمبر پہ سوئے علی نے سجدہ شکر ضرور کیا، لیکن ابھی بھی ایک چیز کی کمی تھی۔ علی مرتضیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علی کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟
قرآن کے جب ہم پڑھتے ہیں، ہم جب قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں علی کے قصیدے بیان ہوئے ہیں، نبی خدا کی جب سیرت کو پڑھتے ہیں، نبی خدا جگہ جگہ جا کے علی مرتضیٰ کے قصیدے و فضائل پڑھ رہے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ کیا کہتے ہیں کہ علی کب کامیاب ہوئے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ کہ علی مرتضیٰ کہے کہ اب علی کامیاب ہوا، وہ موقع کب ہے کہ علی مرتضیٰ کی جو فضیلتیں ہیں، کہ اگر ہم جب ان کی فضیلتوں کو دیکھیں تو بڑے سے بڑا صحابی یہ کہتا ہے کہ یہ ایک فضیلت اگر مجھے مل جائے تو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے بڑھ کر یہ کامیابی ہے۔ علی مرتضیٰ نے یہ جو مقام ہے یہ کیسے حاصل کیا؟ یہ علی مرتضیٰ نے عبودیت اور بندگی سے اس مقام کو حاصل کیا۔ علی مرتضیٰ کون علی؟ وہ علی کہ جس کے بارے میں نبی خدا فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، علی اور میں ایک نور سے تخلیق ہوئے ہیں۔ اتنے فضائل کے باوجود کہ اگر علی مرتضیٰ کے فضائل کو بیان کیا جائے تو ان کے فضائل کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن عزاداران امام حسین علیہ السلام یہ علی مرتضیٰ کا یہ جو جملہ ہے کہ علی سے پوچھتے ہیں کہ اے مولا آپ بتائیں کہ آپ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک رات ہے 19 رمضان کی رات کہ امام علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم کے گھر جاتے ہیں اور وہاں افطار کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، حضرت ام کلثوم جب دسترخوان بچھاتی ہیں تو نمک اور دودھ رکھتی ہیں۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کی اگر ہم احادیث پڑھیں تو اس میں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو دودھ کے ساتھ افطار کرنا بہت پسند تھا۔ امام علیہ السلام جب افطار کرنا چاہتے دودھ کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن اپنی بیٹی ام کلثوم کو کہتے ہیں کہ بیٹی کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علی مرتضیٰ افطار میں ایک چیز ہی استعمال کرتے ہیں، افطار ایک چیز سے کیا کرتے ہیں، بیٹی ایک چیز اٹھا لیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، حضرت ام کلثوم نمک اٹھانے لگتی ہے، علی مرتضیٰ کہتے ہیں نہیں دودھ اٹھا لیں۔ کیوں؟ علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے خدا سے ملاقات کروں، جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو میں بھرے پیٹ ملاقات نہ کروں۔ علی مرتضیٰ بالآخر نمک کے ساتھ افطار کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اس رات بہر آتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کچھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ شاید یہ وہی رات ہے کہ جس کی مجھے بشارت دی گئی تھی، اور اس کے بعد مصلی عبادت پہ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بے چین ہیں، اضطراب کی حالت میں ہیں۔ اضطراب کس بات کا؟ علی کو اضطراب یہ نہیں ہے کہ آج شاید علی کی آخری رات ہو، آج شاید علی کی زندگی کا اختتام ہے، نہیں عزاداران، امام علی علیہ السلام کا یہ اضطراب لقاء اللہ ہے، اللہ سے محبت کا اشتیاق ہے جو علی مرتضیٰ کو چین نہیں لینے دے رہا۔ اب علی مرتضیٰ کیا ہوتا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، اور مسجد میں جانے کے بعد وہاں کا جو مؤذن ہے انہیں کہتے ہیں کہ آج علی مرتضیٰ اذان دیں گے۔ نہیں، آج علی مرتضیٰ اذان دیں گے، حالانکہ مؤذن تو تھا، لیکن یہ ایک عجیب اس میں حکمت ہے کہ جب بھی اسلام کو ایک قربانی پیش کرنا پڑے تو اہل بیت کے گھرانے سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں۔ جب ہم شب عاشور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت مؤذن امام حسین اذان نہیں دے رہا ہوتا، امام حسین کہتے ہیں اے میرے اکبر جاؤ اذان دو، شاید یہ آخری حجت ہو کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج اذان اہل بیت کے گھرانے کا فرد دے رہا ہے، تاکہ آج لوگوں کے دل پلٹے اسلام کی خاطر۔ کیوں؟ اہل بیت کا ہر کام
خدا کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ کی طرف بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ علی مرتضیٰ آج کہتے ہیں اے مؤذن، آج علی مرتضیٰ اذان دیں گے، اور کوفہ والوں نے سنا علی مرتضیٰ نے اذان دی، اور جب نیچے اتر رہے تھے اذان دینے کے بعد تو کیا کہتے ہیں افراد سامنے کچھ ہوتے کہتے ہیں ہٹ جاؤ، آج اس مبارز جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں وہ ہوں کہ جس نے غیر خدا کو کبھی سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد علی مرتضیٰ سب کو بیدار کرتے ہیں۔ ہاں ایک ملعون بھی ہے وہاں پہ الٹا لیٹا ہوا، امام اس سے تذکر دیتے ہیں شیطان کی طرح کیوں لیٹے ہوئے ہو، علی مرتضیٰ جانتے ہیں تم کیا چھپا رہے ہو۔ علی مرتضیٰ اس ملعون کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ دو روایات ہیں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نوافل ادا کر رہے تھے کہ جب ابن ملجم مرادی نے امام پر ضربت کا وار کیا، تلوار کا وار کیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ امام علیہ السلام نماز فجر پڑھا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں امام کے سر پہ وار ہوا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام کہ جب علی مرتضیٰ کو جب دوسرے سجدے میں جاتے ہیں تو دوسرے سجدے میں جیسے ہی جاتے ہیں ملعون اٹھتا ہے، علی مرتضیٰ کے سر پہ ضربت کا وار کرتا ہے، اور جب یہ ضربت کا وار کرتا ہے تو علی مرتضیٰ ایک آواز بلند کرتے ہیں بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی مرتضیٰ آج کامیاب ہوئے۔ اے میرے مولا، آپ تو طرح طرح کے میدان میں کامیاب ہوتے رہے، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ دعوت ذوالعشیرہ پہ بھی مولا کامیاب ہوئے، اے مولا آپ تو بدر و حنین کے کامیاب ہیں، اب خندق و خیبر کے کامیاب ہیں۔ اے میرے مولا یہ کیسی کامیابی ہے؟ علی مرتضیٰ بتائیں گے کہ علی کے مطابق کامیابی وہ کامیابی نہیں جسے تم سمجھتے ہو، علی مرتضیٰ کے مطابق کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی پوری زندگی اطاعت خدا اور رسول میں گزارے، اپنی زندگی مجاہدت میں گزارے، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت میں سر سجدے میں رکھے، اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد اللہ سے ہم کلام ہوتے وقت اللہ کی طرف پرواز کرے اور شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت کو حاصل کرے، علی مرتضیٰ کے مطابق یہ زندگی کامیابی کی زندگی ہے۔ علی مرتضیٰ کے مطابق یہ کامیابی ہے کہ جب انسان اپنی تمام مجاہدت کے بعد انسان کا خاتمہ بالایمان ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ خطبہ شعبانیہ میں آپ نہیں سنتے کہ جب پیغمبر خدا گریہ کرنے لگے، جب پیغمبر خدا سے علی مرتضیٰ نے پوچھا بھیا یہ بتائیں آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک ماہ رمضان ہوگا کہ جب آپ کی ریش کو خون سے تر کیا جائے گا، اور اس وقت امام یہ پوچھتے ہیں کہ بھیا یہ بتائیے کیا میرا علی کا دین سالم ہوگا؟ تو اس وقت نبی خدا فرماتے ہیں ہاں علی مرتضیٰ آپ کا دین سالم ہوگا، آپ حق پہ ہوگے۔ اس لیے جب علی مرتضیٰ نے دیکھا کہ آج وہ خدا کا وعدہ پورا ہوا، آج محمد مصطفیٰ کی وہ بشارت پوری ہوئی کہ علی مرتضیٰ نے اپنی زندگی مجاہدت میں گزاری اور اپنی موت کو شہادت کی موت لیا، اس لیے علی مرتضیٰ اس وقت کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوئے۔ جیسا ہی ضربت علی لگنی تھی تو اس وقت کوفہ کے در و دیوار سے آواز آئی آج اسلام کے ستون گر گئے ہیں۔ یہ جب منادی ندا دی تو اس وقت اہل کوفہ میں نے مسجد کی طرف دوڑنا شروع کیا، ایک عجیب غوغام بپا تھا۔ اے میرے مولا آپ کو کس مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا؟ میرے مولا آپ تو وہ تھے کہ جس کے فضائل تو زمین و آسمان جو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تھے، اتنی فضیلتوں کے باوجود مولا آپ کو اتنی مظلومیت سے شہید کر دیا گیا۔ اب جب یہ ہے امام حسن علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، اپنے بابا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں، اور جب سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اس وقت امام علیہ
السلام اپنے بیٹے حسن سے کہتے ہیں بیٹا آپ نماز پڑھائیں۔ علی مرتضیٰ کو کتنی فکر ہے نماز کی، علی مرتضیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں علی کی پوری زندگی اس نماز کے دفاع میں لگ گئی ہے۔ اب حسن نماز پڑھا رہے ہیں، عجیب منظر ہے، ایک نماز حسین نے زیر خنجر پڑھی عزاداروں، وہ نماز بھی آسان نماز نہ تھی، لیکن میں کہوں گا میرے مولا آپ کی نماز بھی سخت تھی، لیکن حسن پہ بھی کوئی کم امتحان نہیں تھا۔ امام حسن نماز پڑھا رہے ہیں جبکہ بابا ان کا تڑپ رہا ہے، امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ جب اس کے بعد جب اپنے بابا کا سر اپنی گود میں لیتے ہیں امام حسن گریہ کرتے ہیں۔ اب علی مرتضیٰ کیا کہتے ہیں بیٹا حسن گریہ نہ کریں، امام اسے صبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تم وہ نہیں دیکھ رہے جو علی مرتضیٰ دیکھ رہے ہیں۔ علی مرتضیٰ کیا دیکھ رہے ہیں کہ صف ملائکہ ہے، مرسلین ہے، آپ کی ماں زہرا ہے، آپ کے نانا محمد مصطفیٰ ہے جو علی مرتضیٰ کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن حضرت علی کو گھر لے کے جب جاتے ہیں امام حسین گریہ کرتے ہیں۔ جب امام حسین گریہ کرتے ہیں تو امام علی علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا حسین گریہ نہ کرو، صبر کرو۔ اب کیا ہوتا ہے، امام کہتے ہیں کہ مجھے وہاں لے جائیں جہاں امام نماز پڑھا کرتے ہیں۔ عزادارو امام علیہ السلام کو وہاں لٹایا گیا جہاں امام نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب وہاں جیسے ہی پہنچتے ہیں امام کی بیٹیاں زینب ام کلثوم امام کے سرانے آتی ہیں، گریہ کرتی ہیں۔ جب امام علی مرتضیٰ نے یہ دیکھا کہ جب زینب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اب امام نے یہ انہیں تسلی نہ دے سکے، امام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ امام اس وقت تسلی نہ دے سکے، امام نے بیٹی کا گریہ کا برداشت نہ کیا، تحمل نہ کر سکے۔ میں کہوں گا میرے مولا آپ کو کربلا لے چلتے ہیں، اب کربلا میں زینب کا گریہ دیکھیں، آپ نے تو زینب کا گریہ تحمل نہ کیا، اب دیکھیں کہ زینب کبھی حسین پہ گریہ کرتی ہے، کبھی اپنے اون محمد پہ گریہ کر رہی ہے اور کبھی زینب اپنے اکبر پہ گریہ کر رہی ہے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام امام حسن سے کہا کہ اصحاب کو در و دروازے سے دور کرو، کہ جب علی مرتضیٰ کی بیٹیاں گریہ کر رہی ہیں اب علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی، علی کی بیٹیوں کا گریہ کوئی اور قصاب کے کانوں پہ جائے۔ میں کہوں گا میرے مولا آپ کو اپنی بیٹیوں کا گریہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی غیر کے سامنے ان کی آوازیں بلند ہو۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کو کربلا کی سرزمین پہ لے چلوں اور آپ کو کوفہ کے دربار میں لے چلوں جہاں آپ کی بیٹی خطبے دے رہی ہے، جہاں یزید کا دربار ہوگا دمشق میں، اب علی کی بیٹی وہاں خطبے دے رہی ہوگی۔ میرے مولا اس منظر کو آپ کیسے برداشت کرتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں حضرت علی علیہ السلام کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ بر الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کریم پروردگار ہماری اس مجلس اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بر الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کریم پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں امام علی علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصارین میں شمار فرما۔ کریم پروردگار جتنے بھی فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں خالق مالک ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ کریم پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنے وقت کے امام کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بر الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین اور آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔